لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی، آپ دی حیات مبارکہ پوری امت واسطے ایک کھلی کتاب ہے. آپ دی سیرت دا ہر ایک پہلو پوری امت واسطے روشن مثال اور کامل نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا، آپ دی پوری سیرت حیات مبارکہ امت واسطے مشعل راہ. گزشتہ جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ دے وچوں او واقعات جن مواقع تے آپ نے آنسو بہائے اور آپ روئے، میں تواڈے سامنے ذکر کیتے نے. صاحب ذوق احباب دا اے مطالبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آنسو بہانا یہ بھی امت واسطے رہنما ہے، اور آپ دا مسکرانا بھی اس واسطے. انہاں کہا کہ ان متصل دے نال ایسا جمعہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حیات مبارکہ دے وچوں ان واقعات دا ذکر ہوئے کہ جدے اندر جن مواقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولو مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ ہنسے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانا بھی دین ہے. آپ آنسو بہان، آپ دا آنسو بہانا بھی دین ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ خطبہ جمعہ دے مختصر وقت دے اندر ان چند واقعات دا ذکر کراں جن مواقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ ہنسے، آپ خوش ہوئے، آپ نے تبسم فرمایا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے یہ دو پہلو بڑے نمایاں نے. آپ جنت دیاں خوشخبریاں سنا کے ہنساندے بھی رہے اور جہنم دے عذاباں تو آگاہ کر کے رلاندے بھی رہے. اے آپ دی سیرت دے نمایاں پہلو نے.
اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ حیات مبارکہ آپ دی امت واسطے کامل نمونہ اسوہ حسنہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات واسطے کافی بن کے آئے، خوشخبریاں دین والے اور اللہ دے عذاباں تو آگاہ کرنے والے۔ کدی اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے یہ دو نمایاں پہلو نے۔ کدی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بن کے آئے، بشیر بن کے آئے، منذر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ حیات مبارکہ دے او پہلو جنہ دے اندر آپ خوش ہوئے، آپ مسکرائے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ دی زوجہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات آپ دیاں بیویاں دے وچوں اے بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ او بیوی ہے جو کنواری ہے اور چھوٹی عمر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح مبارک وچ آئی۔ اس تو علاوہ جتنیاں بھی آپ دیاں ازواج نے، کوئی متعلقہ نے، کوئی بیوہ نے، آپ دی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دیاں پہلوں 2 شادیاں ہو چکیاں سن اور بچے بھی موجود سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی شادی ایسی خاتون نال ہوئی جو عمر دے اندر آپ تو بڑی بھی ہے اور پہلوں 2 مرتبہ شادی شدہ بھی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو زیادہ شادیاں کرن دی اجازت دیتی ہے دین اسلام دے اندر تو او دی وجہ اے سی کہ جڑیاں عورتاں بیوہ یا متعلقہ نے انہاں دا سہارا بنیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کئیاں لوگاں اس جواز نو بنیاد بنا کے ایک کام شروع کیتا ہے بھی شادیاں کروائی ہوندے نے طلاقاں دئی ہوندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواز تاں فراہم کیتا کہ بیوہ اور متعلقہ دا سہارا بنیا جائے، لیکن یہ متعلقہ کر کر کے چھڑی ہوندے نے۔ بہرحال اللہ پاک سب نو ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج کوئی بیوہ نے، کوئی متعلقہ نے، آپ دی واحد ایک بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کنواری ہے اور چھوٹی عمر دے اندر آپ دے نکاح دے اندر آئی، اور اے دے اندر بھی حکمت کی سی۔ اللہ پاک نے اس خاتون نو کیوں آپ دے حرم اندر بھیجیا؟ کیونکہ ذہین سی اور خواتین دے مسائل جو دین دے متعلقہ نے او اماں جی عائشہ صدیقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیتے نے اور امت دیاں خواتین تک پہنچائے نے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نبی پاک دی جدوں شادی ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ دی تھوڑی عمر کنواری سن تے چھوٹی عمر سی تے انہاں دے کھیلن والے کھلونے وہ بھی نال آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ دے کھلونے ویکھے انہاں دے اندر گڑیا نے آپ نے ویکھیا انہاں دے اندر ایک گھوڑا ہے تے گھوڑے دے پر لگے ہوئے نے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ آ کی چیز ہے؟ کہنے لگیاں محبوب جی ایک گھوڑا ہے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ گھوڑیاں دے پر نہیں ہوندے. گھوڑا ہے تے پر لگے نے عائشہ گھوڑیاں دے پر تے نہیں ہوندے. تے حضرت عائشہ فرمان لگیاں اللہ دے نبی جی تانوں آج تک پتہ ہی نہیں لگا یہ سلیمانی گھوڑا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دے گھوڑے دے پر موجود سن جڑا ہوا چڑھدا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی دا بے ساختہ جواب سنیا تے آپ مسکرا پے آپ خوش ہو گئے. آپ نے تبسم فرمایا اچھا عائشہ اس سلیمانی گھوڑا ہے تاں پراں والا ہے. سمنا تیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر مزاح بھی فرما لیا کر دے خوش طبی بھی فرما لیا کر دے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر موجود نے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وضو کر رہیاں نے. وضو کر دیاں سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی دا چلو بھریا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے سٹ دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے پانی دا چلو بھریا آپ نے حضرت عائشہ دے پا دیتا. حضرت عائشہ کہنے لگی محبوب جی یہ کی؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر بدلہ لین دی اجازت دیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ بدلہ لینا جائز ہے. جو تواڈے نال ہویا ہے اونا کرنا جائز ہے اس تو بعد زیادتی نہیں کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالے مسکرائے آپ نے فرمایا عائشہ قرآن دے اندر بدلہ لین دی اجازت ہے. سننا تیان نال ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹھے بیٹھے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر کوئی لکڑی ہے کوئی چھڑی ہے آپ دے ہتھوں گری تے سیدہ عائشہ دے پیر تے لگ گئی. سیدہ عائشہ نو چوٹ محسوس ہوئی درد محسوس ہوئی. کہنے لگیاں محبوب جی بدلہ لین دی اجازت ہے. گھر دا ماحول ہے نا میاں بیوی نے خوش طبی ہے. ہن یہ تو نہیں بندہ گھر 18ویں گریڈ دا افسر ہی بن کے بیٹھا ہوئے ہیں. کئی بندے ہوندے نا افسر وہ عادت افسراں والی ہو جاندی وہ گھر بھی افسر ہی لگے ہوندے نے تے بعض دفعہ دے بچے کہہ دیندے نے بھی ابو گھر وچ افسر نہیں جے افسر تے دفتر وچ ہو گھر وچ تسی ابو جے ہیں. اس واسطے بندہ گھر وچ افسر ہی بن کے بیٹھا ہوئے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے محبوب جی بدلہ لین دی اجازت ہے. نبی پاک مسکرائے آپ نے فرمایا عائشہ ہاں کوئی تواڈے نال جان بوجھ کے جو کرے بدلہ لین دی اجازت ہے. تے جے حادثہ اتفاقی ہو جائے پھر میں کوئی جان کے تے نہیں ماری میرے ہتھوں گر گئی ہے تے تیرے پیر تے لگ گئی ہے اتفاقی حادثہ ہو جائے تے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسکرا پئیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے. ایک دن عشاء دی نماز تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلے پھرن ترن واسطے چلن پھرن واسطے. اندھیرا ہے جدوں گلیاں خالی ہو گئیاں آپ بازار دے اندر چہل قدمی واسطے نکلے. آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لا لئیے دوڑ لائیے. تساں کدی لائیے نہیں تسی تو باہروں اکے ہوندے ہو تے ہوندے ہو بڑھیاں دے دوالے جاندے ہو نا.
گھر دا ماحول ایسا بنایا کرو دوستانہ ماحول ہوئے، یہ نال انسان نو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ جو خوش رہنا چاہتے ہو، جو خوش رہنا چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو گھر دے اندر دوستانہ ماحول رکھیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لائیے، جی محبوب جی لانے ہیں دوڑ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین دوڑ لائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اگے لنگ گئیاں، چونکہ کواریاں سن، عمر تھوڑی سی، ہلکا پھلکا جسم سی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال دوڑ لائی تے اگے نکل گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک وقت گزریا، ایک دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تو بعد سیدہ عائشہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کٹھے چل رہے نے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ دوڑ لائیے، جی محبوب جی دوڑ لائیے، دوڑ لگائی۔ ہن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جسم تھوڑا جہا وزنی ہو گیا، تھوڑا جہا جسم پارا ہو گیا۔ جدوں دوڑ لائی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے نکل گئے، سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئیاں۔ نبی پاک نے فرمایا تلکا بے تلکا، تلکا بے تلکا۔ عائشہ ایک دن پہلوں یاد کر، ایک وقت وچ دوڑ لائی سی، تو اگے نکل گئی سیں، اج میں تیری جیت دا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خوش طبی، آپ دا خوش ہونا تے آپ دا مسکرانا سننا تے آنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ دے باپ سردار عبداللہ دیاں خدمت گزار سن، پچھلے جمعے تذکرہ ہویا سی۔ سیدہ ام ایمن آئیاں آکے عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی میں تو آڑے کو ایک ضرورت واسطے آئیاں، سوال کرنا چاہنیاں۔ جی ام ایمن دسو کی سوال ہے؟ کہنے لگیاں اللہ دے نبی جی میں نو سواری واسطے اونٹ چاہی دائے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ام ایمن آئیاں نے، انہاں نال میرا بڑا تعلق ہے، محبت دا رشتہ ہے، انہاں دے نال بڑے پیار دا رشتہ ہے۔ اے میرے باپ سردار عبداللہ انہاں دیاں خدمتگار تے میری ماں سیدہ آمنہ انہاں دیاں خدمتگار رہیاں نے۔ ام ایمن واسطے جاؤ ایک اونٹ دا بچہ لے آؤ۔ مائی ام ایمن حیران ہو گئیاں، کہہ لگیاں محبوب جی میں سوال کیتا ہے، درخواست کیتی ہے کہ میں نو سواری واسطے اونٹ چاہی دائے، کوئی اونٹ مہیا فرما دے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا ام ایمن میں حکم دے دیتا ہے میں تینوں خالی نہیں موڑاں گا، جاؤ میرے سے آبا بیت المال وچوں مائی ام ایمن واسطے ایک اونٹ دا بچہ لے آؤ۔ سیدہ ام ایمن پھر عرض کر دیا نے محبوب جی میں اونٹ دا بچہ کی کرنا ہے، میں نے تے اونٹ چاہی دائے۔ نبی پاک نے فرمایا تینوں اسی اونٹ دواں گے پر او جڑا اونٹ ہے کسے اونٹ دا بچہ ہی ہے۔ خوش طبی بھی ہوگی، مزاح بھی ہو گیا، لیکن یہ اندر جھوٹ ہاں ہن انج نہ ہو جائے جو آج کل حال ہو رہا ساڈے ملک دے اندر، اسٹیج ڈرامیاں نے بیڑا غرق کر کے رکھ چڑھیا ہے۔ خوش طبی دے نام تے، مزاح دے نام تے بےہودگی، لغویات اور جھوٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا ام ایمن تینوں اونٹ ہی دواں گے پر جڑا اونٹ دواں گے او اونٹ کسے اونٹ دا بچہ ہی ہے نا۔ تو سیدہ ام ایمن بھی خوش ہو گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت مبارک اندر آئیاں، عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی
میرا تواڈے نال خونی رشتہ ہے، میں تواڈی پھپھو ہاں، تواڈے کول ایک دعا کرواؤن واسطے آئی ہاں، میرے واسطے دعا کر دیو اللہ مینوں جنت عطا کر دوے۔ نبی پاک نے فرمایا پھپھو جان کیا تانوں اس گل دا پتہ نہیں، تسی تے بڑھیاں ہو گئیاں جے تے کسے بڑھے نے جنت وچ جانا، بڑھیاں نے جنت وچ جانا، کیوں بھی بڑھے ہو، بڑھیاں نے جنت وچ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھپھو جان بڑھیاں نے تے جنت وچ جانا ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ان الجنہ لا يدخلها عجوزا، کسے بوڑھے نے جنت دے اندر داخل بھی نہیں ہونا۔ تے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیاں، غمگین ہو گئیاں، کہنے لگیاں اے کوئی ساڈا کیڑا قصور ہے، کیڑا بندہ چاہتا ہے میں بڑھا ہو جاواں، کیڑی بی بی چاہتی ہے میں بوڑھی ہو جاواں، پلا بڑھیاں اونوں کہے دا دل کردا ہے، دسو دل کردا ہے نا، بندہ پورا ٹیل لاؤندا کہ جوان ہی رواں، تے جوان ہی دیساں بڑھیاں ہون نو یقین کرو واقعی دل کردا۔ تے اماں جی صفیہ کہنے لگیاں اللہ دے نبی جی بڑھیاں ہون بھلا کدا دل کردا ہے، یہ تے اللہ دے اختیار ہے، جنوں چاہے بڑھیاں کر دوے، تے اللہ دی مرضی نال سب کچھ ہوندا ہے۔ غمگین تے پریشان ہو گئیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھپھو جی پریشان نہ ہو تے غم زدہ نہ ہو، تسی تے غم ہی لا لے آئے تے پریشان ہی ہو گئیاں جے۔ آپ مسکرائے ہس کے فرمایا پھپھو جی پریشان ہون دی لوڑ نہیں، جنت وچ جنے بھی جانا ہے اللہ نے انہوں جوان کر دینا ہے، جوان ہو کے جنت داخل ہونا ہے۔ بڑھیاں بھی بولو بڑھیاں نے بھی جوان ہو کے جنت داخل ہونا ہے، اس واسطے پریشان نہ ہو۔ کوئی بوڑھا بزرگ یا کوئی بوڑھی خواتین بڑھیاں بھی جنت جانا تے بولو جوان ہو کے جانا ہے۔ ہائے میرے اللہ کیسا سما ہونا ہے، داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی، داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خوش ہونا، امام کائنات دا مسکرانا، تبسم فرمانا سننا تے اندر۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے سن، خطبہ ارشاد فرما رہے سن، آپ گفتگو فرما رہے نے، خطاب فرما رہے نے۔ ایک بندہ نبی پاک دے مجمع جو اٹھیا، انہیں پانی دا پیالہ پریا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ لے آیا، کہنے لگا محبوب جی خطاب کر رہے ہو، واز کر رہے ہو، خطبہ دے رہے ہو، پیاس لگ گئی ہوئے گی، پانی پی لو۔ کیوں بھئی کئی ہوندے نے نا ایسے عقیدت مند ہوندے نے نا، تقریر کر کے جلسے جو نکلی ہے نا، تو کئی بندے محبت دے نال نا جوس پیک کیتا ہوئے گا، لو جی حافظ صاحب یار ہے کی تقریر کر کے ہٹے ہو، پسینہ آیا ہے، پیاس لگی ہوئے گی، اللہ ساڑھے والوں پی لو، سانوں بھی ثواب مل جائے گا۔ ہوندے نے بڑے بڑے عقیدت مند، تسی بھی عقیدت مند ہو، تسی اللہ دے فضل و کرم نال جمعہ پڑھاؤں تو پہلوں ہی دودھ پیا دیندے ہو، بعد دیاں مہمان نوازیاں تے پھر الگ نے، اللہ پاک تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے سن، ایک پروانہ پانی دا پیالہ لے کے آیا، محبوب جی خطاب فرما رہے ہو، پیاس لگی ہوئے گی، پانی پی لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیتا،
آپ بڑا خوش ہوئے او دی اس خدمت تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا ادھر آ میرے کول پروانے آ آپ نے دے سر تے چہرے تے ہاتھ پھیریا آسمانہ والا منہ کیتا نبی پاک نے فرمایا یا اللہ اے میرے نال محبت کردا ہے تے میں دی محبت تے بڑا خوش ہاں اللہ میں دے تے راضی ہاں اللہ میں دعا کرنا اینو صاحب جمال بنا دے حسن و جمال والا بنا دے صحابہ کرام کہندے نے کہ اساں ویکھیا بعد دے اندر اس صحابی دی عمر 100 سال تو زیادہ ہو گئی او دے وال بھی چٹے نہیں ہوئے تے او دا حسن و جمال بھی کم ہویا وہ انجی لگدا سی جویں نوجوان ہوندا ہے عمر 100 سال تو زیادہ ہوگی وال بھی کالے اور چہرے دی تر و تازگی حسن و جمال بھی انجی رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے خوشوں کے دعا دیتی ہے او دا اثر ہے سنت انل ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے نال صحابہ کرام بھی بیٹھے نے باہروں ایک بندہ آیا کھجوراں دا تحفہ لے کے آیا کہنے لگا اللہ دے نبی جی کھجوراں دا تحفہ قبول کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کر لیا کر دے سن صدقہ قبول نہیں سن کر دے تحفہ قبول کر دے سن آپ نے تحفہ قبول کیتا آپ نے کھجوراں رکھیاں درمیان دے اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ چلو کھجوراں کھاؤ تحفہ آیا ہے سارے صحابہ کھان لگ پے اس مجمع دے اندر اس حلقے دے اندر سب تو کم عمر والے صحابی شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو کم عمر صحابی سیدنا علی سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں کھان لگے کھجوراں کھا کے آپ نے گٹکاں سیدنا علی دے اگے رکھ دیتیاں تو جیسے ابا نے ویکھیا نبی پاک وال ویکھ کے انہاں بھی انج کیتا کھجوراں کھان تے گٹکاں حضرت علی دے گئے نبی پاک بھی انج کر رہے سن دوسرے سے حباب ویکھ کے انج کرن لگ پے حلقہ بنیا جڑے حباب بیٹھے سن کھجوراں کھائی جان تے گٹکاں سیدنا علی اگے رکھی جان کھجوراں مک گئیاں حضرت علی دے اگے گٹکاں دا ٹھیر لگ گیا نبی پاک ہس کے فرمان لگے اج بلا ساڈے وچوں سب تو بہتیاں کھجوراں کنے کھادیاں نے تے سارے مسکرا کے نا حضرت علی وال ویکھن لگ پے ہن گٹکاں دا ٹھیر انہاں دے کے لگا ہے نبی پاک نے فرمایا بھی دسو اے ساڈے وچوں سب تو بہتیاں کھجوراں کنے کھادیاں نے سارے حضرت علی وال ویکھن لگ پے تے حضرت علی دی حاضر دماغی تے حاضر جوابی سیدنا علی مسکرائے تے فرمان لگے محبوب جی بہتیاں تے انہاں کھادیاں نے جنہاں گٹکاں بھی نہیں چھڈیاں میں تے کھادیاں نے آرام نال تے ویکھو میریاں گٹکاں تے پئیاں نے ہن بہتیاں تے انہاں کھادیاں نے جنہاں گٹکاں بھی چھڈیاں ہاں جڑے ساری گٹکاں بھی کھا گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دا جواب سنیا تے مسکرائے تبسم فرمایا خوش ہو گئے سنت انل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مبارک دے اندر جدوں مشرکین نے تنگ کیتا پریشان کیتا آپ نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ ہجرت کر جو حبشہ دی طرف چلے جاؤ سنے آئے حبشے دا بادشاہ نجاشی بڑا رحم دے لے او پناہ دے گا اوتھے چلے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کچھ صحابہ اور صحابیات ہجرت کی تی تے حبشہ چلے گئے واقعہ لمبائے اس قافلے دے سلار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے بائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر دے سلار حبشے چلے گئے بعد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم نال مکیوں ہجرت کی تھی تے مدینے چلے گئے صحابہ کرام بھی مدینے چلے گئے حضرت جعفر حبشے دے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس رہندے اپنے ان صحابہ کرام دی زیارت واسطے ملاقات واسطے جو اللہ
اللہ دے دین دی خاطر گھر چھڑ کے وطن چھڑ کے دیس چھڑ کے غیر ملک دے اندر حبشے دے اندر چلے گئے. ہون نے کوئی بندہ کوئی یار کوئی بیلی کوئی سجن کوئی پرا کوئی بیٹا کوئی دوسرے ملک دے اندر گیا ہوئے کاروبار واسطے بھی تے دل اداس ہو جاندہ ہے تے بڑا بندہ پریشان ہو جاندہ ہے کہ کیڑا ویلا ہوئے زیارت ہوئے ملاقات ہوئے تے سینے نہ لگائیے تے ملاقات کریے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے اداس رہندے. حضرت جعفر اور انہاں دے احباب دے بارے کہ دیسوں پردیس وطنوں بے وطن کوئی رابطہ نہیں کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی ویڈیو کال نہیں تے پتہ نہیں کس حال اندر ہونگے کدوں ملاقات ہوئے گی. ادھروں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے اداس رہندے کہ کیڑا ویلا ہوئے گا اپنے گھر والیاں اہل و عیال برادری رشتہ دارانو اور سب تو بڑھ کے اپنے مرشد پاک نو ملیں گے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب قافلے نو نال لیا حبشے چو نکلے تے مدینے دی طرف روانہ ہو گئے. خبر مل گئی کہ آپ مدینے چلے گئے نے. حبشیوں نکلے نجاشی بادشاہ نو ملے کہ اسی مدینے جا رہے ہیں. نجاشی بادشاہ نے تحفے تحائف دیتے بڑا سونا رخصت کیتا کہ تسی میرے وطن دے اندر ایک وقت گزارے آئے. نالے پیغام دیتا کہ اپنے مرشد نو جا کے کہہ دیو میں ایمان لیو نا کہ اللہ تو علاوہ عبادت دے لائے کوئی نہیں اور تسی اللہ دے سچے اور آخری نبی ہو تے نالے میرے والوں درخواست کر دیو کہ میری بخشش دی سونا نبی دعا کر دین. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے. مدینے آکے پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام غزوہ خیبر واسطے آپ تشریف لے گئے نے. حضرت جعفر دے کولوں انتظار نہ کیتا گیا. انہیں اداسن ملن تو مدینیوں دوڑ پے خیبر دی طرف کہ میں اوتھے جا کے ملاقات کر لینا. حضرت جعفر دے پہنچن تو پہلو اللہ نے خیبر دی فتح عطا کر دیتی. قلعہ خیبر فتح ہو گیا. مسلمان بڑے خوش سن. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا آپ دے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ اتنا خوش ہوئے آپ نے بازو کھول کے حضرت جعفر نو اپنے سینے نہ لگایا متھا چم دینے منہ چم دینے. آپ نے فرمایا جعفر مینوں اتنی خوشی ہے میرے کولوں ونڈ نہیں ہو رہی. پتہ نہیں خیبر دے فتح ہون دی خوشی بہتی ہے کہ تیرے ملن دی خوشی زیادہ ہے. جعفر تیرے ملن دی مینوں اتنی خوشی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر نو ملے تے آپ مسکرائے. سنت انل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مسکرانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرما سن. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نیرا ہو گیا عشاء تو بعد دا وقت ہے. اسی اپنے گھر دے اندر لیٹے سان. دروازہ کھٹ گیا. دروازے تے کون خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک نے پوچھیا خولہ کدھر آئیاں ہو محبوب جی مسئلہ پوچھنا آئیاں. نبی پاک نے فرمایا خولہ اے بھی کوئی وقت ہے سو جانا سی سویرے اٹھ کے آکے مسئلہ پوچھ لیں دی. کہنے لگی اللہ دے نبی جی جو میرے تے بنے آئے جدے تے بنے ہوئے انہوں نیندرہ کتھوں دیاں نے انہوں سکون کتوں ملتا ہے. خولہ کی ہویا ہے کہنے لگی اللہ دے نبی جی میرا خامد میرے نہ لڑے آئے تے انہیں لڑ کے کہہ دیتا ہے کہ تو خولہ میرے واسطے انجیں جے میں میری ماں لگنی ہے. اچھا جو بندہ لڑ پوے نا تو اور بھی کئی طریقے ہوندے نے. لڑائی جھگڑا مار پیٹ بہت کچھ ہوندہ لڑائی جھگڑے اندر. اچھا آ کہنا نہ ضروری ہوندہ ہے. کئی بندے آن گے لڑائی ہو بھی لڑ کے تے طلاق کہہ بیٹھے ہیں. میں کہاں یارا طلاق کہنا وچ بہت ضروری سی گا. لڑائی جھگڑا تو ہو گیا تے آ گل کہنی وچ بہت ضروری سی. لڑائی جھگڑا ہو گیا تے نالوں نے کہہ دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا خولہ جو طریقہ چل رہا ہے جو
یہ بارے رواج چل رہا ہے تو اپنے خامد واسطے پکی پکی ہمیشہ واسطے حرام ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ بارے قرآن اندر دین اندر کوئی نویں وضاحت کوئی نہیں آئی۔ جڑا طریقہ رائے جے او دے مطابق تھوڑا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ سیدہ خولہ پریشان ہو گئیاں، کہنے لگیاں اللہ دے نبی جی تھوڑے در تے آئیاں، کوئی حل کر دے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا میرے کول اس تو علاوہ کوئی حل نہیں، کیونکہ نبی پاک اپنی مرضی نال مسئلے حل کر دے۔ ہون کو مولوی ہوئے نا، کوئی آجے ہو دے کولوں مسئلہ لے کے یہ مسئلہ ہے، انہوں پاویں نام ہی ہوندہ ہوئے، وہ کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ لا کے کلوندا ہے، پھر جے میں خالی موڑیا نا تے ایک ہی کہے گا پھر انج ماشاءاللہ ایڈے بڑے مولوی صاحب نے تو مسئلہ ہی نہیں ہوندہ۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ اس معاملے دے اندر بہت محتاط ہونا چاہیے ہے۔ علم ہووے تے مسئلہ دسو، جے علم نہیں تے غلط مسئلے بیان کرن دی ضرورت نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مدینہ، مسجد نبوی، ممبر رسول، مصلی رسول دے امام، مسجد نبوی جو بیٹھے نے ایک بندہ ملک شام تو 60 مسائل لکھ کے لے کے آیا کہ وقت 100 مسئلہ لکھ کے لے کے آیا کہ وقت دے سب تو بڑے امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انہوں کو پوچھ کے ہونا، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 40 مسئلیاں دے جواب دیتے اور 60 مسئلیاں دے بارے کیا میں نے انہوں دا پتہ نہیں۔ کہنے لگا امام صاحب امام مدینہ تسی، ممبر رسول مصلی رسول دے وارث تسی، سب تو بڑے امام تسی، تے آ مسئلے تسی نہیں دس رہے تے کتوں پوچھ گئے تے جب میں واپس جا کے کہاں گا تے لوگ کی کہیں گے کہ امام مالک ایڈا وڈا امام ہے تے آ مسئلے ہی نہیں ہوندے۔ فرمایا جا کے اعلان کر دے کہ امام مالک نو کچھ نہیں ہوندہ، اے منو برداشت ہے نہ پیغمبر دے دین اور شریعت دے اندر اپنے کولوں غلط مسئلہ دس دواں تے قیامت والے دن پیغمبر دے سامنے مجرم بن کے کھلوتا ہوا، اے برداشت نہیں۔ دین اپنی مرضی دا نا، دین کدی مرضی ہے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کولے دا کوئی حل نہیں۔ سیدہ خولہ دروازے تے بہ گئیاں، ہائی کورٹوں مڑ پئیاں تے سپریم کورٹ پہنچ گئیاں، اللہ پاک دی عدالت دے اندر درخواست رکھ دیتی یا اللہ میں تے بڑی